السلام علیکم دوستو۔ این میرے کپڑے دو، این میرا جوتا نہیں مل رہا، یار میری واچ کہاں گئی؟ کمرے سے مسلسل جان کی پکار پر تنگ آ کر اس نے برتن ٹھا کی آواز سے سنک میں رکھے اور کڑے پیروں سے وہ اندر گئی۔ فنکشن میں وقت ہی کتنا رہ گیا تھا اور ابھی تک وہ برتن دھو رہی تھی۔ اسے رونا آنے لگا۔ غصے سے اس نے الماری میں ہینگ کیا سیاہ کرتا پاجامہ نکالا، نچلے خانے سے سیاہ پشاوری جوتا نکالا اور پھٹکنے کے انداز میں صوفے پر رکھے۔ تیکھی نظروں سے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی واچ کو ایک نظر دیکھا اور ایک نظر جہان کو۔ اس کا تیور دیکھ کر جہان چوپ چاپ کپڑے پکڑ کر واش روم کی طرف کھسک گیا۔ اس نے کچن میں جا کر جلدی جلدی برتن دھوئے۔ شاور وہ پہلے ہی لے چکی تھی۔ ایما کے کمرے میں جا کر اس نے سیاہ پاؤں کو چھوتا انتہائی خوبصورت فراق زیب تن کیا۔ اس کی باڈی پر خوبصورت سکے لٹک رہے تھے۔ اس نے جلدی سے چوڑی دار بازوں کو ٹھیک کیا اور بال کھول کر ڈرائر کی مدد سے خشک کرنے لگی۔ کرلی بالوں کو اس نے سٹریٹ کر لیا جس سے بال گھٹنوں سے بھی نیچے تک آنے لگے۔ برابر کٹے ہوئے سیاہ خوبصورت بال ناگن کی بل کھاتی کمر سے سیاہ چمکدار آبشار میں بدل گئے۔ اس نے آئینے میں دیکھ کر آنکھوں میں کاجل لگایا جس سے اس کی نیلی آنکھیں اور بھی نمایاں ہو گئیں۔ ہلکے گلابی گالوں کو اس نے بلش آن کی مدد سے مزید سرخ کر دی۔ ہونٹوں کو سرخ لپسٹک سے ہلکا سا رنگ تھے۔ اس نے ہونٹ ہلکے سے مس کیے۔ مطمئن ہو کر وہ سیدھی ہوئی۔ این جلدی کرو نہیں تو تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا میں۔ جان کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر این کو دونوں کو کیک مار کر میں نے مریخ پر پہنچا دینا ہے۔ اول فل بول کر اس نے جھمکے پہنے اور جان کو دیکھے بغیر دوپٹہ سر پر ڈالے باہر نکل گئی۔ اوچ! دروازے کے قریب اس کا پیر مڑا تو وہ لاڑ کھڑائی۔ جہان نے مسکراہٹ دبائی۔ ہنکارا بھر کر وہ دہلیز عبور کر گئی۔ یہ اللہ کیا پیس مجھے دان کیا ہے آپ نے! آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں بولتا اس کے پیچھے چال دیا۔ انا کیا کر رہی ہو؟ پیچھے کرو ہاتھ۔ ابھی نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا تو اس نے رونے سنت بنا کر حیضہ کو دیکھا۔ یار نہ کرو، آج اس کا اسپیشل ڈے ہے اور تم اسے مار رہی ہو۔ ایزا نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تو اس کی حرکتیں بھی تو دیکھو، اتنی محنت سے بیوٹیشن نے تیار کیا اور یہ میک اپ کا بیڑا گھر کر رہی ہے۔ اتنی الجھن ہو رہی ہے مجھے، کبھی اتنا میک اپ نہیں کیا اور اسے پاگل بیوٹیشن نے میرے منہ پر پینٹ کر دیا۔ اللہ اتنے ہیوی ڈریس میں اسٹیج پر کیسے بیٹھوں گی اتنی دیر؟ اس نے دعائی دیتے ہوئے کہا کہو تو تمہاری جگہ میں بیٹھ جاؤں۔ ابھی ہے کوئی گوہر افشانی پر دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دیکھو کیسے بے شرم دلہن ہے، اپنے بیاہ پر کھی کر رہی ہے۔ ارے ہم تو اپنے زمانے میں اتنے شرمیلے ہوتے تھے کہ ایسے موقع پر کمبل میں چھپ کر بیٹھ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ کیا ہو رہا ہے لڑکیوں؟ ماشاءاللہ کسی کی نظر نہ لگے۔ جلملتے سوٹ مہینہ حال کے برائڈل روم میں داخل ہوئیں تو انا کو دیکھ کر بے سختہ ماشاءاللہ کہتی اس کا سر چوم گئی۔ آف وائٹ گھٹنوں سے اوپر آتی شرٹ جس پر لائٹ گولڈن کام ہوا تھا کے ساتھ آف وائٹ ہی پھولا ہوا شرارہ پہنے، بالوں کا درمیان کی مانگ نکال کر جوڑا کی جس سے ایک لٹ نکال کر دائیں گال پر چھوڑ دی گئی تھی۔ گہری مرون لپسٹک سے سجی تراشیدہ ہونٹوں سے ناک میں پہنی نتھ میس ہو رہی تھی۔ مہندی لگے خوبصورت ہاتھوں سے اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا تو اس کے ہاتھ میں پہنے سرخ گلابوں کے گجرے نمایاں ہوئے۔ ان کی خوشبو اسے مسحور کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ! این جہان کے ساتھ نمودار ہوئی انا سے لپٹ گئی۔ اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ! اس کے تبصرے پر انا مسکرا دی۔ السلام علیکم! جہان کے سلام کرنے پر صاحب نے اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام! یہ کون ہے؟ اب یہ کہ پوچھنے پر ایز نے اسے چٹکی کاٹی۔ میرے ہسبینڈ ہے۔ این کے مسکرا کر کہنے پر ابھی کا صدمے سے منہ کھول گیا۔ بس ماں ہی کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہ ٹڈی سی لڑکیوں کو بھی کیا حسین بندے مل جاتے ہیں۔ میری باری کب آئے گی؟ اسے حقیقتاً صدمہ پہنچا تھا۔ ارے اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ کرے اگلا نمبر آپ کا ہو۔ این نے شرارت سے کہا۔ ماں صدقے! ابھی خوشی سے اٹھی اور این کا ماتھا چوم کر بیبیوں کے انداز میں بولی
جہان سے میں سب کا کہہ گونجا، ہاں بھائی اندر آ جائیں۔ انا کے بلانے پر اس نے نفی میں سر ہلائے، آپ لوگ بیٹھے، میں باہر ہوں۔ عین کو دیکھ کر کہتا وہ پلٹ گیا، اس کی نظر سب نے محسوس کی۔ او ہو، ملی جلی آوازیں ابھری تو عین نے شرم سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ انا بے حد نروس ہو رہی تھی، یہ سب اتنا آنن فانن ہوا تھا کہ اسے کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سٹیج کی طرف لے جایا گیا، وہ گھونگھٹ نکالے نہایت آہستگی سے چل رہی تھی۔ جب وہ سٹیج کے قریب پہنچی تو کیمرہ مین حرکت میں آ گیا، آف وائٹ کرتے پاجامے میں، پیروں میں کھوسا پہنے شاہ ویر انا کی اوڑ بیٹھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس وقت وہ دونوں سب کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ وقار اور عدیل شاہ ایک ساتھ کھڑے دونوں کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوئے۔ انا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے سامنے پھیلی مضبوط چوڑی ہتھیلی کو دیکھا۔ نوجوانوں کی ہوٹنگ پر ویر کے مغرور چہرے پر مسکراہٹ نے چھاپ دکھائے۔ بے حد نروس ہوتے اس نے اپنا کانپتا ٹھنڈا ہاتھ شاویر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس نے انا کو سارا دے کر سٹیج پر اپنے مقابل کھڑا کیا، البتہ ہاتھ اس نے ابھی تک نہ چھڑا۔ کھچا کھچ کی کئی آوازیں ابھری اور ان یادگار لمحات کو اپنے اندر محفوظ کرتی گئیں۔ آپ اتنی ٹھنڈی کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے قریب براجمان ہو کر اس نے سرگوشی کی تو انا کے دل کی دھڑکن یک لخت تیز ہو گئی۔ پتہ نہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں بتاؤں کیوں ہو رہی ہے؟ شاویر مسکرا کر بولا تو انا کا دل رونے کو چاہا۔ سٹیج پر رحم کا فوٹو شوٹ کرتا میر کھنکارا، اتنی بھی کیا جلدی برادر، حوصلہ، صبر، تحمل۔ ویر نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، واٹ ایور، کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ اسے رونے کے لیے تیار دیکھ کر شاویر نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مبادہ وہ آنکھوں کے سمندر کو یہیں بہا دے۔ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، انا کی فرمائش پر محض نکاح کا فنکشن رکھا گیا تھا، بقول اس کے باقی سب فضولیات ہیں۔ سٹیج سے نیچے اترتی عین کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے جہان پر پڑی جو اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ عین نے گھبرا کر نظروں کا رخ بدل لیا، آج اسے اپنی خیر نہیں لگ رہی تھی۔ جہان کی نظر اسے جو پیغام دے رہی تھی وہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے وار کرتی نظر سے دیکھ کر وہ سٹیج کی طرف بڑھا تو عین وہاں سے کھسا گئی۔ جہان آگے بڑھ کر ویر سے ملا، ویر کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری۔ تم وہی ہو نا؟ اس نے حیران مسکراہٹ سے اسے دیکھا تو جہان دھیما سے مسکرا دیا، ہاں وہی ہوں، جہان انا کا کزن ہوں۔ ویر مزید حیران ہوتا اسے گرم جوشی سے بغل گیر ہوا۔ اس نے عدیل شاہ کو بھی جہان سے ملوایا، وہ بہت خوش ہوئے۔ کھانے کے بعد رخصتی کا شور اٹھا تو گھبراہٹ کے مارے انا کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ شاویر کی ہمراہی میں وہ گاڑی تک آئے۔ شاویر نے چادر میں ڈھکی اپنی ملکیت کو پورے استحقاق سے دیکھا۔ گاڑی کے قریب کھڑی حنا آگے بڑھ کر اس سے ملی تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، باری باری سب سے ملتے ہوئے آخر میں ابیہ سے ملی۔ بس کر دے یار، اتنی روگی تو تمہارا پھیلا ہوا میک اپ دیکھ کر بھائی کی چیخیں نکل جانی ہیں۔ انا نے روتے روتے اس کی کمر میں دھموکا جوڑا، آؤچ جنگلی جائے عورت۔ پھر وہ شاویر کی طرح مڑی، بھائی اپنا خیال رکھے گا، سنجیدگی سے کہہ کر وہ سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ ویر نے مسکراہٹ دبا کر انا کو دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ ان کے جانے کے بعد باقی سب بھی اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ گھر پہنچ کر عین جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا ارادہ جلدی سے کپڑے بدل کر سونے کا تھا۔ اس نے دوپٹہ بیڈ پر پھینک کر پیروں کو جوتوں کی قید سے آزاد کیا۔ اس نے باتھ روم کے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ جہان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے آ کر اس نے عین کو اپنے سامنے کھڑا کیا، ایسے کہ دونوں کا رخ آئینے کی طرف تھا۔ اس نے کرتے کے اوپر 2 بٹن کھول کر کلائی سے گھڑی اتاری اور قدرے جھک کر ڈریسنگ پر رکھی۔ اس کے جھکنے سے نظریں جھکا کر کھڑی عین پر دباؤ پڑا۔ اس کا دل حلق میں آ گیا، کیا کہا تھا میں نے؟ اس کے بالوں کو ایک کاندھے پر ڈال کر اس نے اس کی کمر کو بازو کے حلقے میں لیا۔ عین کا دل اتنی تیز زور سے دھڑکنے لگا کہ جہان کو بھی اس کی آواز سنائی دی، کچھ بھی نہیں کہا تھا تو وہ نکل کر وہ گویا ہوئی، میرے بلانے پر آئی کیوں نہیں؟ وہ بجھل آواز میں استفسار کرنے لگا۔ وہ آنٹی، ہاں آنٹی بلا رہی تھی۔ جہان دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا، اس کے گردن پر جھکا اور ہلکا سا کاٹ گیا۔ ساتھ اس کے لمس پر بے حال ہوتی عین نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ سوری، آئندہ نہیں کروں گی۔ جہان نے اس پر ترس کھاتے اسے اپنے گرفت سے آزاد کر دیا۔ عین چھپاک سے وہاں سے بھاگی اور باتھ روم میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا جو تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ دوسرے لمحات یاد کرتے اس کے چہرے پر شرمیلی مسکان بکھر گئی۔ ویر کے آنے تک وہ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر کھانا رکھا تھا جس سے شدید بھوک کے باوجود اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ کھڑاک کی آواز پر وہ مزید خود میں سمٹ گئی۔ ویر خوشبو میں نہایا ہوا اندر داخل ہوا اور آہستہ سے دروازہ بند کر گیا۔ پاؤں کو غصے سے آزاد کر کے وہ انا کے سامنے براجمان ہو گیا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے انا کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ کئی لمحے وہ بے بس بیٹھا اسے دیکھتا گیا۔
کوئی بیک وقت اتنا حسین اور معصوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ پر انا کی دھڑکنوں نے دل کے دربار میں رقص شروع کر دی۔ اس نے کپ کپاتے لبوں کو بھینچ لیا۔ شاہویر نے اس کے حنائی ہاتھ کو تھاما اور ڈائمنڈ کا بریسلٹ اس کی کلائی میں ڈال دی۔ انا نے ہاتھ کو ذرا اونچا کیا تو بریسلٹ اس کے ساتھ لٹکتے موتی اور ستارے چمکنے لگے۔ بہت خوبصورت ہے، ہلکے سے لب واہ کرتے اس نے اس کی پسند کو سراہا۔ آپ سے زیادہ نہیں۔ ویر کی بوجھل آواز پر انا کو وقت کی نزاکت کا احساس ہوا۔ جانے کیا ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ شاہویر بکھلا گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے شوشو کرتے ہوئے کہا۔ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں؟ شاہویر نے پوچھا تو انا نفی میں سر ہلا گئی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں ایسا مرد نہیں ہوں جو زبردستی اسے اپنے حقوق وصول کرے۔ جب آپ چاہیں کہ ہم اپنے رشتے کو آگے بڑھا لیں گے۔ انا نے کچھ کہنا چاہ لیکن زبان نے ہلکے سے انکار کر دیا۔ چینج کر لیں، نرمی سے کہہ کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ انا کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ کیا اس نے ویر کے ساتھ غلط کیا تھا؟ شرارے کو مشکل سے سمیٹ کر وہ اٹھ کھڑی اور کونے میں رکھے بیگ سے اپنے لیے آرام دہ کپڑے نکال کر وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ چہرہ صاف کر کے جب وہ باہر نکلی تو شاہویر بغیر شرٹ کے بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹا ہوا تھا۔ اس وقت انا کو اسے بے حد حیا محسوس ہوئی۔ بالوں کو جوڑ کی قید سے آزاد کر کے اس نے ڈھیلی چوٹی میں مقید کر لیا۔ اب وہ بیڈ کی اوٹ دیکھ کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر وہ بیڈ کے قریب آ کر رو گئی۔ آ جائیں، جھجھک کیوں رہی ہیں؟ شاہویر نے سیدھے ہو کر کہا تو انا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ ویر نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دلچسپی سے دیکھا۔ اسی اپنی جگہ جمع دیکھ کر شاہویر نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے آپ سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ کٹی ڈال کی مانند ویر کے سینے پر آ گئی۔ ویر نے کروٹ بدلی اور اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اس کی گردن میں گہرا سانس بھر گیا۔ انا نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ شرمیلی بھی ہیں آپ؟ اور کیا ہے اب؟ ہر بار نیا روپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی بھاری آواز پر انا گہرے سانس لینے لگی۔ آپ نے کہا تھا کہ ابھی نہیں، انا نے اٹک کر کہا۔ مسز، اب اتنا بھی اچھا نہیں ہوں میں، تھوڑی بہت گستاخی تو کر ہی سکتا ہوں۔ اس نے زور سے انا کا گال چوما تو وہ اسے شرما کر اسی گردن میں منہ چھپا گئی۔ ویر کا کہکا گونجا۔ اسے مزید بھینج کر اس نے سونے کے لیے آنکھیں موند لی، لیکن اب نیند بھی اس کافر کو آنے والی تھی۔ اذان کی پہلی آواز پر وہ بیدار ہو گئی۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے درد کرتی آنکھوں کو ذرا کھولا۔ دل میں دوبارہ سونے کا خیال ابھرا۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ ذہن بیدار ہوتے ہی اس نے آس پاس دیکھا۔ اپنا بازو آہستہ سے شاہویر کے نیچے سے نکال کر وہ اٹھ بیٹھی۔ دوپٹہ سر پر ڈال کر وہ وضو کے لیے غسل خانے چلی گئی۔ الحمدللہ، اس کا دل شکر گزار ہوا کہ اللہ نے اسے اپنے سامنے حاضر ہونے کی توفیق دی۔ چادر سے سر اور بازوں کو ہاتھوں تک ڈھانپ کر وہ اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو گئی۔ شاہویر کی آنکھ مسلسل آتی دھیمی سی آواز پر کھلی۔ عجیب سوچ تھا اس آواز میں۔ اس نے دائیں اٹھ دیکھا تو اسے نماز ادا کرتے ہوئے پایا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن وہ سو نہ پایا۔ لیٹے وہ نماز ادا کرتے دیکھنے لگا۔ انا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے آپس میں پیوست ہونٹوں پر دھیمی ملکوتی مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو شفاف موتیوں کی مانند گر رہے تھے۔ وہ ٹرانس کی اسی کیفیت میں اٹھا اور انا کے پاس جائے نماز کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی سرخ آنکھیں انا کے ہاتھ میں گرتے آنسو سے الجھ گئیں۔ انا نے دعا مکمل کرتے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے۔ آنکھیں کھولتے اس کی نگاہ شاہویر پر پڑی۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گی؟ وہ بغیر کچھ بولے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں نے کب کی؟ پڑھنے چھوڑ دیا، اب میں نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے، اتنی دیر اللہ سے دور رہا ہوں، اب کیسے سامنے جاؤں؟ اس نے انا کی گود میں سر چھپاتے اٹک کر کہا۔ انا نے نرمی سے اس کے بالوں کو سہلا۔ شاہویر، اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے دھیمے لہجے میں کہے الفاظ پر شاہویر نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میرا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو آپ کی واپسی کا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، اللہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ بائی چانس مسلمان پیدا نہیں بلکہ اللہ نے آپ کو چوز کیا۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ روز آپ کو 5 بار اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہر رات پہلے آسمان پر آ کر ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ کب ہم اٹھیں۔ وہ ہماری نیند میں بھی ہمارے منتظر ہیں، پھر ہم کیوں نہیں جاتے؟ نرمی سے ادا ہوئے گہرے شاہویر کے دل و دماغ میں نقش ہو گئے۔ اٹھے، نماز ادا کریں۔ اس نے جھک کر اس کا ماتھا چوما تو وہ اٹھ بیٹھا۔ چند منٹوں کے بعد وہ مسجد جا چکا تھا۔ وہ پرسکون سی تسبیح کے دانوں پر اللہ کی حمد و بیان کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ارد گرد کا جائزہ لیتی وہ لان میں نکل آئی جہاں عادل شاہ پہلے سے موجود تھے۔ السلام علیکم بابا، صبح بخیر۔ وہ ان کے سامنے جا کر گویا، وعلیکم السلام، صبح بخیر میرا بیٹا۔ انہوں نے دوپٹے کے حالے میں اس کا شفاف چہرہ دیکھ کر کہا، واک کرتے ہیں؟
ماشاءاللہ کتنی خوبصورت صبح ہے، اور لان میں تو یہ سب اور بھی اچھا لگ رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر انہیں بتانے لگی۔ عدیل شاہ دھیمی مسکان چہرے پر سجائے اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگے۔ پتہ ہے مجھے بہت شوق تھا کہ ہمارے گھر میں بھی لان ہو، پھولوں کی خوشبو اور خرامہ خرامہ چلتے وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے گرد و پیش سے بے گانا ہو۔ بڑی دوستی ہوگی سسر بہو میں، جانے کب ویر ان کے پیچھے آ کھڑا ہو۔ سسر نہ کہو میاں بیٹی کہو۔ عدیل شاہ پلٹ کر بولے تو وہ مسکرا دی۔ ویر نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ برخوردار تمہاری ہی ہے، ذرا حوصلہ رکھو۔ ان کے طنز پر ویر کا دلکش کیا گونجا۔ انہوں نے وہاں سے جانے نہیں معافی سمجھی۔ اندر داخل ہوتے اس کے کانوں میں رحم کی رہنے کی آواز پڑی۔ ایک کمرے سے میر رحم کو اٹھائے نہیں میں جوتا برآمد ہوا اور سامنے سے آتی انا کو تھما کر چہرے کے زاویے بگڑتا واپس ہو لیا۔ ارے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ مما پاس ہے نا؟ اس نے پورے حق سے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ بس چوپ میرا بیٹا، وہ چکا لگاتے رحم کو تھپکنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ خاموش ہو گیا۔ انا نے اس کا چہرہ سامنے کیا، معصوم چہرے پر آنسو کے نشان تھے۔ وہ بے ساختہ جھکی اور اس کے گالوں اور ماتھے کو نرمی سے چوم گئی۔ اب میں آ گئی ہوں نا، اب میں اپنے بیٹے کو رونے نہیں لگی، کوئی بیٹے کے باپ کو بھی پوچھ لے۔ ویر سرگوشی کرتا اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس کی بات پر انا جھیم گئی۔ بیٹا بھابھی اور وقار آنا چاہ رہے تھے ناشتہ لے کر، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اخبار طے کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا، جی بابا آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ اس نے فرما برداری سے جواب دیا، بابا ناشتے میں کیا بناؤں صاحب کے لیے؟ رحم کو کندھے سے لگاتے اس نے کچن کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ارے کوئی ضرورت نہیں تمہیں یہ کھانا وانا بنانے کی، ہم کیا ایک دن کی بیاہی دلہن کو باورچی خانے میں گھسا دیں گے؟ ہرگز نہیں، انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ تو انا نے بے چارگی سے شاہ ویر کی جانب دیکھا جو کندھے اچکا گیا۔ ویر ناشتہ لے آیا۔ میر کو اٹھانے کے بعد انا کچن سے برتن لے آئی، البتہ برتن ڈھونڈنے میں اسے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران رحم اسے ایک منٹ کے لیے بھی جدا نہ ہوا۔ میر کے آنے پر وہ رحم کو گود میں لے کر بیٹھ گئے۔ رحم بات پر کھلا رہا تھا، میرو یہ میری ماما ہے، اب مجھے تنگ کیا تو تم کو جیب مارے گی۔ بری بات بیٹا چاچو ہیں۔ انا کے پیار سے سر زرش کرنے میں میر مسکرا دیا۔ چلو کوئی بندہ تو میری سائڈ ہوا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اس نے سوچا چند دن بعد گھر کی سیٹنگ بھی تبدیل کرے گی، اب یہ اس کا گھر تھا تو یہ کام اسے ہی کرنے تھے۔ آج اس نے عدیل شاہ کے نہ کرنے کے باوجود گھر کی تینوں الماریاں سیٹ کر دی تھی۔ شاہ ویر کی الماری سیٹ کرتے اسے کافی وقت آ گیا۔ اس نے جگہ بنا کر اپنے کپڑے بھی الماری میں رکھ دیے۔ رحم کی چیزوں کو ترتیب دیتے شام ہو گئی۔ رحم آج الگ ہی موڈ میں تھا، اس لیے سوائے انا کے ساتھ پھر ناک میں دم کر رکھا تھا۔ شاہ ویر انتظار ہی کرتا رہا کہ کب اس کے ساتھ تنہا وقت گزارنے کو ملے، لیکن وہ مصروف رہی۔ رات کو تھکی ہر کمرے میں آئی تو ویر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے پر اس نے ہاتھ ہٹا کر دیکھا، پھر سے ہاتھ رکھ دیا۔ انا نے رحم کو سلا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ ایک شرمندہ نظر ویر پر ڈال کر وہ آرام دہ لباس بدلنے چلے گی۔ بھورے سلکی بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھ کر وہ بیڈ پر اس کے قریب جھجک کر بیٹھ گئی۔ ویر اس نے پکارا لیکن جواب نہ دارا۔ مجھے پتہ ہے آپ جاگ رہے ہیں۔ اس نے جھجک کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ اس کو چھونے پر اس کا دل تیز دھڑکنے لگا تھا۔ مضبوط مردانہ ہاتھ جن کی نسیں ابھری ہوئی تھی اسے بہت پسند تھے۔ شاہ ویر کے مضبوط بازوؤں کو دیکھ کر اسے عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا۔ شاہ ویر نے اسے ایک نظر دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی ناراضگی پر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ انا کو آنکھوں میں آنسو جھل ملانے لگے۔ آئی ایم سوری ویر۔ اس نے ویر کی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنے طرف کیا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیوں مجھ سے ناراض ہیں، لیکن پھر بھی سوری۔ وہ بھرائی آواز میں بولے تو ویر زیادہ دیر اس سے ناراض نہ رہ سکا۔ اس نے اسے اپنی طرف جھکایا تو انا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی کمر میں بازو ہیل کرتا وہ اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ جب کوئی اس طرح منائے گا تو کون کافی ناراض رہ سکتے ہیں؟ اس کے جوڑے کو کھول کر وہ باری آواز میں بولا، لیکن آپ ناراض کیوں تھے؟ وہ جاننے کے لیے بازید ہوئی۔ میں آپ کو اگنورنس برداشت نہیں کر سکتا، مجھے آپ کو پوری توجہ چاہیے، میں آپ کو ہر لمحہ اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ویر کے پرشدت لہجے پر انا کپ کپ آ گئی۔ کیوں؟ اس کے کپ کپتے ہونٹ ویر کی توجہ اپنی جانب مبذول کر گیا۔ اس نے دونوں کے مابین فاصلے کو ذرا سا سمیٹا، اتنا کہ دونوں کی سانسیں آپس میں الجھنے لگیں۔ کیونکہ محبت ہوگی آپ سے، بوجھل لہجے میں کہہ کر اس کے ہونٹوں پر جھونک گیا۔ اس کے پہلے پرشدت لمحات پر انا کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ اس نے ویر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھتا ہونٹوں پر گرفت مزید سخت کر گیا۔ وہ اس کی پیٹھ پر ناخن مارنے لگی تو وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ میں مر جاؤں گی، اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں مرنے تھوڑی دوں گا آپ کو۔ اس کی
ठोड़ी को चूम कर उसे अपने आप में बहंच गया। वो उदासी लॉन में बैठी थी, सामने किताब पढ़ती, उसका दिल ज़रा नहीं चाह रहा था पढ़ने को। इतने दिन हो गए नानू को गए हुए, लगता है उन्हें मेरी ज़रा याद नहीं आ रही। उसने खफगी से सोचा। जहान आज ऑफिस से लेट हो गया था, वो अकेले इधर उधर फिरती रही। थक कर उसने तुरंत नज़र से फ़ोन की तरफ देखा और झपटने वाले अंदाज में पकड़ते जान का नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ से खासे शोर में उसकी आवाज़ उठी। आज आपको घर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बाहरी रात गुजारना। अच्छा। वो गुस्से से नथने फुला कर बोली। लगता है बीवी का फ़ोन है। पीछे से किसी की आवाज़ उभरी और साथ ही कह का गुंजा। जहान ने खिफा से लाउड स्पीकर ऑफ किया और कदरे दूर हट कर खड़ा हो गया। हाँ, क्या कह रहे तुम? घर ना हूँ आज, मतलब तुम मुझे खुशी से किसी और के साथ रहने की इजाज़त दे रही हो? उसने दबाने वाले अंदाज में कहा तो दूसरी तरफ से काल काट दी गई। यहाँ गुस्से से ऐन का बुरा हाल था। तो उसने गुस्से से दीवार पर लात मारी। आउच। उसने रोनी सूरत बनाकर अपना पैर पकड़ ली, मुंह बना कर वो सीधी हुई और तन फन करती अपने कमरे में जाकर इधर उधर चक्कर लगाने लगी। जहान आहिस्ते से चाबी की मदद से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और इधर उधर देखता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। 1 मिनट, मैं पहले चेंज कर लूँ। ऐन खून खर तासुरात से उसकी तरफ बढ़ी तो जहान ने उसे रोक दिया। ऑफिस बैग साइड पर रखता वो शूज़ उठाकर स्लीपर पहनता बाथरूम में घुस गया। नीली जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट में वो बाथरूम से नमूदार हुआ। अब क्यों आए हैं घर, जाएँ किसी हसीना के पास। उसने हसीना पर जोर देकर दांत कुचकुचाकर कहा। हुआ क्या है, कुछ बताओ भी। जहान ने उसके खूनखार तासुरात देकर दरियाफ्त किया। मैं इतना अकेला महसूस कर रही थी खुद को। नानो भी नहीं है और आपकी तो बात ही नहीं करनी मैंने। आखिर में वो फिर नाक पहुँच चढ़ा कर बोली। तो क्या तुम मिस कर रही थी मुझे? उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा। माथे पर बैठने बाद उसकी वजाहत में इजाफा कर रहे थे। तो खुश फहमी है आपकी, क्यों मिस करूँगी मैं आपको? मैं तो सोचती थी कि अपने प्रोफेसर को कॉल करूँ, उसने तपाने वाले अंदाज में कहा। तो जान का हल्का तक कड़वा हो गया। उसने गुस्से से उसकी तेज़ हरकत करते होंठों को देखा। उसकी कही बात उसके दिल में आग ही लगा दी। चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार अब एक लफ्ज़ भी बोले। लेकिन वो ऐन ही किया जो आसानी से हान की बात मान। क्यों चुप रहूँ मैं? तुम यही इसी बात पर गुस्सा आता है मुझे। उसकी बेतुकी बात पर ऐन ने ना समझे से उसे देखा। किस बात पर? तुम्हारे तेज़ बोलने पर। जान ने उसकी तरफ कदर जोक कर कहा। क्यों? ऐन ने सर उठाकर अपना छोटी गुलाबी होंठों को गोल करते हुए कहा तो उस पर झुके जान की आंखों में खुमार उतरा। क्योंकि जब तुम्हारे होंठ तेज़ हरकत करते हैं तो मेरा दिल करता है इनको अपने होंठों में कैद करके साकन कर दो। उसके बोझल लहजे पर ऐन को अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। उसने पीछे कदम लेकर भागना चाहा तो हाँ ने तेज से उसका बाजू पकड़ लिया। छोड़े मेरे हाथ, वरना नानों को बताऊंगी। उसने वार्न करने वाले नजरों से कहा। मसला क्या बताऊँ? उसकी बात से महसूस हुआ यही कि आप मुझे तंग करते हैं। उसने अपना हाथ छुपाते हुए कहा। जहाँ ने गिरफ्त मजबूत कर ली। वो कहेंगे रोज़ ऐसे तंग किया ताकि चुल्लू मनु इस दुनिया में आए। उसके बेबाक लहजे पर वो रो देने को हुई। बहुत ही ज़्यादा हैं आप। उसने होंठ फैला कर कहा। वो क्या? वो मजीद शरारत पर आमादा हुआ। खाली जगह खुद पुर करे। उसने शुशु करते हुए कहा। तो जान का ज़बरदस्त कहे का गुंजा, मतलब बहुत रोमांटिक हूँ। हाँ ओके। उसके चिल्लाने पर वो पीछे हट गया। खाना मिलेगा आज के? नहीं। उसके मासूमी से कहने पर ऐन नजरें घुमाती बाहर निकल। कितने मासूम मान रहे हैं, जैसे मैं तो जानती ही नहीं। और रोज़ तो खाना जैसे कोई सोती देती है ना। उसकी बोर्ड ब्राड पर जान मुस्कुराहट दबाता उसके पीछे चाल दिया। बेटा अब छिड़ा है तो भी ना नो। जान के हमारा ऐमा को अंदर दाखिल होता देखकर किचन से निकलती ऐन खुशी से चीखी। आन से लपट गई। जाने फिर क्यों हुआ? वो रोने लगी। अरे क्या हुआ मेरी जान को? उसके गिरते सार बांध कर वो प्यार भरे लहजे में पूछने लगी। उनके थके होने का एहसास करते वो पीछे हटी और एक पुरशिकवा निगाह जान पर डालकर ऐमा को लिए उनके कमरे में चली गई। नानो, मैंने बहुत मिस किया आपको। उनके करीब बेड पर बैठकर उनके कांधे पर सर टिका गई। ऐमा तो निहाल होगी। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। उसका सर चूमकर गोया हुई। नानो, हाँ ने मुझे डांटा बहुत ज़्यादा। और वो बगैर सोचे समझे उन्हें हर बात बता गई कि कैसे वो घर से गई और फिर जो वह अना की बाबा बस भी बता दिया। ऐमा हैरान परेशान से उसे देखने लगी। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? गजब खुदा का। उसने गुस्से में कुछ कह रही है तो तुम मुंह उठाकर चल दी। खुदा न खासा कुछ हो जाता तो। उनका गुस्सा कम होने में ही नहीं आ रहा था। उनकी क्लास तो मैं कर लूँगी। मैं तो जैसे मरीख पर चली गई थी, जो मुझे कुछ बताना ज़रूरी ना समझा। हाँ अंदर आओ। उसके अंदर आने पर उन्होंने खफगी से उसे देखा। क्या हुआ? उसे गड़बड़ का एहसास हुआ। ऐमा के पीछे छुप गई। ये क्या सुन रही हूँ मैं?
انہوں نے جان کی کلاس لینی شروع کر دی۔ این کی بے وقوفی پر اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ ایما کے قریب بیٹھ کر وہ انہیں وضاحت دینے لگا۔